صحیح، آج ہم نے میت کی میراث کے متعلق پڑھنا تھا، جو اس نے چیزیں چھوڑی ہیں تو ان پر میت کے کیا حقوق ہیں اور پیچھے رہ جانے والے جو وارث ہیں ان کو کیا کیا حقوق اس میں سے ادا کرنے چاہیے اور کیا کیا ان کے ذمہ لازم ہیں اور کیا وہ خود رکھ سکتے ہیں، کس تقسیم سے رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مختصراً آج پڑھیں گے۔ تو شروع کریں اپنی کلاس۔ آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے بات کی تھی لاسٹ ڈے اس بارے میں کہ میت جو مال چھوڑتا ہے انتقال کے بعد، جو اس کا مال ہے، اس میں چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، جائیداد، پراپرٹی ہو، روپیہ، زیورات، کپڑے، حتیٰ کہ اس کے اپنی پرسنل جو چیزیں ہیں، سوئی، دھاگا، برتن، ہر چیز وراثت میں شامل ہوگی، اور کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کی مرضی کے خلاف اس میں سے کچھ لے سکے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ اس پہ عمل کیا جاتا ہے ہر چیز کے اندر، کیونکہ یہ دور جہالت کی عادت تھی اہل عرب کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ اس دور کا قصہ ہے کہ لوگ ترکے کی تقسیم میں بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور ترکے کی تقسیم بالکل بھی شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کرتے تھے جو اس سے پہلے انبیاء کو بتائے گئے تھے۔ جو ایک مالک بنا تو بس وہی مالک ہے، دوسرا اس سے کچھ لے نہیں سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے خاندان کٹتے تھے، جدائیاں آتی تھیں اور بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے تھے۔ اور یہ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی آس پاس دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم اچھوں کو جدا کر دیتی ہے۔ اچھے پڑھے لکھے حیثیت والے گھرانے جو ہیں وہ اس صرف وراثت کی تقسیم نے اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی ساری اچھائیوں کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے آس پاس بھی کبھی ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ بہرحال میت کے انتقال کے بعد وہ جو اس نے باقی چیزیں، مال، جائیداد، نقد روپیہ وغیرہ جو بھی چھوڑا ہے، اس میں ترتیب وار خود میت کے 4 حقوق بنتے ہیں۔ ترتیب سے خود میت کے 4 حقوق ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے میت کے لیے، کہ گھر والے اس پر عمل کریں گے، میت کے حق ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میت کا حق ہے وہ ہے اس کی تجہیز و تکفین۔ اس کی تجہیز و تکفین، اس کو غسل دینا، اس کی کفن کا انتظام کرنا، اس کی تدفین کا، قبر کا انتظام کرنا، اسی کے ترکے میں سے یہ میت کا حق ہے۔ اس کے ترکے میں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اور کوئی صاحب حیثیت اپنے ذمے اس چیز کو لے لیتا ہے تو وہ ادا کر دے، ورنہ میت نے جو مال چھوڑا ہے اسی میں سے اسے پورا کیا جائے۔ سب سے پہلے کیا حق ہے میت کا؟ اس کی تکفین، اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا حق میت کا یہ ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی۔ اگر میت کے ذمے کسی کا قرض تھا لوگوں میں سے، بندوں میں سے، تو وہ سارے قرض اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کیے جائیں گے۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ تیسرے مال میں سے ہوں یا چوتھے میں سے یا دوسرے میں سے، جتنا مال چھوڑا ہے اس سب میں سے قرض ادا کیے جائیں گے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ صرف بنیادی 4 حقوق ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا اسی کے مال میں سے،
नंबर 2 कर्ज़ों की अदायगी होगी जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। बंदों के जितने भी कर्ज़ उसके ज़िम्मे हैं, उसने ले रखे हैं, उन सब की अदायगी की जाएगी। तीसरी चीज़ जो मैयत का हक़ है वो है जायज़ वसीयत, अगर मैयत ने की है तो। जायज़ वसीयत, नाजायज़ वसीयत ना हो। अगर नाजायज़ वसीयत है तो फिर वो मैयत का हक़ नहीं है, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। जायज़ वसीयत होनी चाहिए। नंबर 4, चौथे नंबर पर आते हैं वारिस। अब जो माल बचा है, मैयत के कफन दफन का इंतज़ाम किया है, उसके सारे कर्ज़ अदा किए हैं, जो बाकी माल बचा था उसमें से वसीयत नाफिज की है। अभी हम पढ़ेंगे वसीयत कितने हिस्से में से नाफिज होती है। और चौथे नंबर पर जो अब माल बाकी बचा है, इतने लाखों करोड़ों की जायदाद में से जो कुछ भी अब बाकी बचा है, चाहे चंद हज़ार चाहे चंद सौ, अब वो मैयत में के वारिसों में तकसीम होगा चौथे नंबर पर। ये 4 हुकूक समझ में आए तरतीबवार, इन पे अमल भी तरतीबवार ही किया जाएगा। जी बताइएगा, सबको समझ में आए 4 हुकूक? जी चौथा वाला जो है ये दोबारा बताइएगा। फिर से एक दफ़ा देखते हैं। सबसे पहले कफन दफन का इंतज़ाम होगा, फिर मैयत के कर्ज़े अदा किए जाएंगे। नंबर 3, उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा, जायज़ वसीयत पर। और नंबर 4, जो अब इन 3 हुकूक को अदा करने के बाद माल बचा है वो वारिसों में तकसीम होगा, जो जो वारिस बनेगा उनके हिस्से के मुताबिक तकसीम होगा। ठीक है? अब इसकी थोड़ी सी तफसील देखिए। अब मैयत ने जो तरका छोड़ा है, जो मीरास छोड़ी है, उसमें सबसे पहले तो हमने तजहीज़ ज़ैद का इंतकाल हो गया। सबसे पहले हमने उसका कफ़न का इंतज़ाम किया, कब्र का इंतज़ाम किया, उसके ऊपर कब्र ख़रीदने पे, कब्र कुशाई पे सब जितना भी ख़र्चा आया, अखराजात आए हैं, वो सब अदा कर दिए। फिर अगर कुछ तरका उसमें से बच गया है, फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए ज़ैद ने छोड़े थे, 1 लाख रुपए में तो इसका कफ़न और कब्र का इंतज़ाम हो गया, बाकी कितने बचे? जी बताइएगा। 1 लाख में से 10 लाख में से 1 लाख में से तो कब्र का इंतज़ाम हो गया, तदफीन मुकम्मल हो गई, बाकी कितने बचे? 9 लाख बाकी बचे। अब 9 लाख में से देखा जाएगा कि मैयत के ज़िम्मे, ज़ैद के ज़िम्मे लोगों के कर्ज़े तो नहीं थे। अगर ज़ैद के ज़िम्मे लोगों के कर्ज़े थे, किसी का 2 लाख देना है, किसी का 3 लाख देना है, किसी का 50,000 देना है, ज़ैद के ज़िम्मे लोगों के कर्ज़े थे। फ़र्ज़ करें 5 लाख रुपए ज़ैद के ज़िम्मे लोगों के कर्ज़े थे, 6 लाख रुपए कर्ज़े थे, किसी का 2 लाख था, किसी का 3 लाख था, किसी का 1 लाख था, टोटल मिला के 6 लाख बने। उन 9 लाख में से 6 लाख हमने इस ज़ैद के मरने वाले के कर्ज़े अदा कर दिए, लोगों को उनका हक़ दे दिया, बाकी कितने बचे? जी बताइएगा। 9 लाख में से 6 लाख कर्ज़े अदा हो गए हैं, बाकी कितने बचे? 3 लाख। जी 3 लाख रुपए बाकी बचे। 2 हक़ अदा हम कर चुके हैं, कफ़न दफन और कर्ज़े लोगों के 2 हक़ अदा कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था जायज़ वसीयत। याद रखिए, अगर मैयत ने जायज़ वसीयत की है तो वो तीसरे हिस्से में नाफिज होती है। जायज़ वसीयत की है तो वो तीसरे हिस्से में नाफिज होती है। अब 2 हुकूक अदा करने के बाद जितना माल बाकी बचा है उसके 3 हिस्से करेंगे।
ہمارے پاس زید کے کتنے پیسے باقی رہ گئے تھے؟ جی بتائیے گا. زید کے کتنے پیسے باقی رہ گئے تھے؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ. 3 لاکھ کے 3 حصے کریے تو پر حصہ کتنا آئے گا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ، بالکل ٹھیک. اب وصیت نافذ ہوگی تیسرے حصے میں. اگر میت نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد کنواں کھدوا دیا جائے یا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، یا میت نے یہی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر میرے ذمے نمازیں روزے وغیرہ ہیں، کسی چیز کا فدیہ کفارہ اتنا کاپی میں لکھا تھا یہ ادا کر دیا جائے، تو 1 لاکھ میں سے اس کی وہ جائز وصیت ادا کی جائے گی. 1 لاکھ میں سے 1 لاکھ سے اوپر استعمال کرنا بچے ہوئے مال میں سے جائز نہیں ہے. 2 لاکھ استعمال نہیں کیے جائیں گے، صرف 1 لاکھ میں سے جائز وصیت پر عمل کیا جائے گا. 1 لاکھ میں وہ فدیہ کفارہ ہو جاتا ہے، یا وہ کنواں کھدوا لیا جاتا ہے، یا کسی مسجد مدرسے میں 1 لاکھ روپے میں سے کچھ بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 لاکھ روپیہ ایسے ہی کسی کی اس میں جائز صدقہ جاریہ کی مد میں میت کی طرف سے نکال دیں گے. 1 لاکھ سے زیادہ 1 روپیہ بھی استعمال کرنا وصیت میں جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی بتائیے گا. جی بات ہے. یہ 3 حقوق ادا ہو گئے 10 لاکھ میں سے. باقی بچے ہیں ہمارے پاس صرف، جی کتنے بچے ہیں؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ روپے بچے ہیں. اب میت کا چوتھا حق ادا کیا جائے گا. یہ 2 لاکھ روپے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوں گے، چاہے جتنے بھی وارث چھوڑے ہیں. 2 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، جتنے بھی وارث چھوڑے ہیں ان کے حصوں کی تقسیم کے برابر. شریعت جس کو جتنا حصہ کہتی ہے، کسی کو چھٹا ملنا ہے، کسی کو آدھا ملنا ہے، کسی کو چوتھائی ملنا ہے، جتنا شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے علماء سے پوچھ کر اتنا حصہ صرف ان 2 لاکھ میں سے وارثوں کو دیا جائے گا. یہ میت کے 4 حقوق ادا ہو گئے. فرض کریں میت نے اتنا مال چھوڑا ہی نہیں، اس نے چھوڑا ہی صرف 1 لاکھ، اس کے کفن دفن کا انتظام ہوا ہے بس، باقی کچھ بچا ہی نہیں، تو میت کا صرف ایک ہی حق ادا کیا جائے گا کفن دفن کا. باقی کچھ نہیں بچا تو چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی خوف خدا والا اس کے قرضے اپنے ذمے لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ایسے ہی اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ قرضوں کی اور ادائیگی، باجی اگر قرضے کا جیسے معاف کر دیں تو معاف ہو جائیں گے؟ بالکل یہ اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. آپ نے قرض کے متعلق ہمیشہ انتہائی سخت تاکید فرمائی، انتہائی سخت تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ اپنے ذمہ قرض چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے ترکے میں مال بھی نہیں چھوڑتے تھے پیچھے کہ قرض ادا ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ تم لوگ ان کی نماز پڑھا دو، اور اپنی نماز سے ان کو محروم رکھتے تھے. حالانکہ وہ بھی صحابی ہی تھے اس دور کے، لیکن آپ ان کو بھی محروم رکھتے تھے. قرضوں کی اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید اور تلقین کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور طریقہ کار ہوا کہ آپ مرنے والے کے قرض اگر اس نے مال بھی نہ چھوڑا ہوتا تو اس کے قرض اپنے ذمے لے لیتے تھے کہ میں ادا کر دوں گا، اس کے قرض اپنے ذمے لے لیتے تھے. لیکن بہرحال جو ورثہ کو چاہیے، اگر نہیں مال چھوڑا ہے تو گھر والوں کو، رشتہ داروں کو چاہیے اس کی طرف سے قرض ادا کر دیں، اور جن کا قرضہ ہے
میت کے ذمے اور وہ مر گیا ہے جس نے قرضہ دینا تھا، تو ان قرض داروں کو چاہیے کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں۔ اس معافی سے ان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ اگر قیامت کے دن اس مقروض کی نیکیاں بھی ان کو ساری کی ساری دلوا دی جائیں تو بھی اتنا بڑا ثواب ان کو نہیں ہوگا۔ دنیا میں معاف کر دیں گے تو بڑا ثواب ملے گا، معاف نہیں کریں گے حشر کے میدان میں مقروض کی ان کو نیکیاں ادا دلوائی جائیں گی ساری اس قرض کے بدلے میں، تو بھی ان کا اتنا بڑا اجر نہیں ملے گا جتنا دنیا میں معاف کرنے پر ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی۔ صحیح۔ تو اب ضمنی طور پہ یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جن کو ہم یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں کہ میت کے استعمال میں جو چیزیں ایسی ہیں جن کا وہ شرعاً مالک نہیں ہے، اگرچہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا تھا بلا تکلف، مالکوں کی طرح ہی استعمال کرتا تھا، لیکن وہ شرعاً اس کا مالک نہیں ہے، تو وہ چیزیں میراث میں داخل نہیں ہوں گی۔ جیسے کسی سے عارضی طور پر اس نے پتیلی لی ہوئی ہے کہ میں اس کو استعمال کر لوں گا، اور وہ جس کی پتیلی ہے اس نے کبھی تقاضا بھی نہیں کیا اور یہ بھی بلا جھجک اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ پتیلی وراثت میں داخل نہیں ہوگی۔ یا کسی نے اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہے، کوئی چیز، ایک مثال لے لیں کہ کوئی بالٹی جو ہے امانت رکھوائی ہوئی ہے اور یہ کہا ہے یہ میری امانت ہے تم اس کو استعمال کر لو، بلا جھجک جب میں مانگوں گا دے دینا، اور یہ اس کو استعمال کرتا ہے لیکن شرعاً اس کا وہ مالک نہیں ہے، تو یہ بالٹی بھی میراث میں داخل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بھائی۔ صحیح۔ اسی طرح میت کی پینشن ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو پینشن مل رہی ہوتی ہے، تو پینشن کی جتنی رقم اس کے مرنے کے بعد وصول ہوگی وہ ترکے میں شمار نہیں ہوگی، وہ اس کو میراث نہیں کہیں گے، بلکہ وہ حکومت یا کمپنی جس کی طرف سے پینشن ملتی ہے وہ یہ رقم اس کو دے گی، جس کو بھی دے گی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ہی کارڈ پر لکھوا لیا جاتا ہے کہ بالفرض اگر انتقال ہو جائے تو بعد میں اس کا قائم مقام کون ہوگا، عموماً بیوی کا یا بیٹے کا یا بیٹی کا نام وہاں پر درج کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پینشن کی رقم اب جس کا نام لکھا تھا وہی اس کا مالک ہوگا، عموماً بیوی کا نام لکھا جاتا ہے تو وہی اس کا مالک ہوگا اور وہ پینشن کی رقم اسی کو ملے گی۔ اور اسی طرح اگر ادارے کمپنی کی جانب سے ہمدردی کی بنیاد پر کسی کو فیملی پینشن ملتی ہے یا کوئی فنڈ وغیرہ دیا جاتا ہے تو وہ میت کے ہی زیر کفالت جو لوگ تھے، اس کے بچے بیوی وغیرہ جو زیر کفالت تھے، وہ رقم ان کے اندر تقسیم کی جائے گی، وہ ترکے کا حصہ نہیں ہے کہ سب کے درمیان بٹتی پھرے گی، وہ صرف زیر کفالت لوگوں کو ہی ملے گی، وہ چیز بھی ترکے کا حصہ نہیں ہوگی، وہ فنڈ وغیرہ۔ ایک بات اور یہاں پر قابل غور ہے، اگر کسی نے زندگی میں اپنی اولاد کی شادی کے لیے نقد روپیہ یا کپڑا اور زیورات وغیرہ جمع کیے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ اس فلاں بیٹے یا بیٹی کی شادی میں خرچ کروں گا یا بیٹی کو جہیز میں دوں گا، جمع کر رہا تھا، بیٹی کو مالک نہیں بنا دیا تھا کہ یہ تمہارا ہے جو مرضی اس سے کرو، بیٹی کے سائن نہیں لیے تھے، جمع کیا تھا، بس ارادہ تھا دوں گا بیٹی کو، تقدیر سے اس شخص کا انتقال ہو گیا، بیٹی کی شادی کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ چیزیں البتہ جمع رکھی رہ گئیں۔ اب وہ چیزیں چونکہ اولاد کو مالکانہ قبضہ نہیں دیا تھا لہٰذا وہ ساری چیزیں ترکے میں شامل ہوں گی، سارے کے سارے ورثاء اس کے مالک بنیں گے، وہ اس بیٹی کا جس کا جہیز جمع کیا ہے صرف اس کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صرف نیت کی تھی، مالکانہ قبضہ اسے نہیں دیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟
جی بتائیے گا. صحیح. اسی طریقے سے دیکھیے جس بیماری میں انتقال ہوا ہے اس بیماری میں اگر کسی کو خاص چیز دے دی جاتی ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتی ہے شریعت میں، کیونکہ اس بیماری میں اسے پتہ چل گیا تھا آخری وقت آ گیا ہے. اب وہ اپنے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو خاص طور پہ کہہ دے کہ میرا یہ گھر تمہارا ہے، تو وہ اس کی وصیت یا تحریر وہ معتبر نہیں ہوگی. کسی کا حق مارنے والی اس بیماری میں معتبر نہیں ہوگی جس بیماری میں انتقال ہوا ہے. ہاں اگر اس بیماری میں انتقال نہیں ہوا، تندرست ہو گیا، پھر اس کے بعد کسی اور بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا ہے تو وہ چیز اس بیٹے کو مل جائے گی، وہ گھر جو بھی اس نے کہا تھا مل جائے گی. لیکن جس بیماری میں انتقال ہوا ہے اس بیماری میں اگر کسی کو زبانی یا تحریری طور پر کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے اور قبضہ نہیں کیا، اس نے قبضہ نہیں دیا، زید نے اپنے بیٹے عمر سے کہا یہ چیز تمہاری ہے، یہ گھر تمہارا ہے، قبضہ نہیں کروایا، تو وہ چیز بھی ترکے میں شامل ہوگی، عمر اس کا مالک نہیں بنے گا. چاہے زبانی بات ہو گئی ہے، چاہے وہ رقم بھی ہو، چاہے رقم ہو، زبانی بات ہو گئی ہے، تحریری بات ہو گئی ہے، آپ نے لکھ کے دے دیا ہے، لیکن جس کو دیا ہے آپ نے اسے مالک نہیں بنایا، اس کے ہینڈ اوور وہ چیز نہیں کی ہے، اس کے سائن آپ نے نہیں لیے ہیں، آپ نے اسے مالک نہیں بنایا ہے، وہ اس چیز کا مالک نہیں بنا، وہ چیز ترکے میں شامل ہوگی، سب میں برابر تقسیم ہوگی جو جو شریعت کے حصے مقرر ہیں اس کے مطابق. بعض ناواقف لوگ جو شریعت کو نہیں جان پاتے ہیں وہ ترکے کی تقسیم سے پہلے ہی میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے غلہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ میت کو ثواب ملے گا، پیسے تقسیم کر دیتے ہیں، اس کے کپڑے خیرات کر دیتے ہیں اور اس کی استعمال کی چیزیں خیرات کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، ناجائز عمل ہے. میت میں سارے کے سارے وارثوں کا حق ہوتا ہے ترکے میں. آپ سب کو بٹھائیں، سب کو جمع کریں اور بتائیں کہ یہ جائیداد ہے، یہ وراثت ہے، اتنے کپڑے ہیں، اتنے سیٹ ہیں، اتنے برتن ہیں. اب باہم اتفاق سے وہ چیزیں اگر کسی کو چاہیے تو بتا دیں. اگر سب کے سب کہیں ہمیں یہ کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں یہ جویلری نہیں چاہیے، ہمیں یہ جوتے نہیں چاہیے ہیں، سب اپنا اپنی رائے اگر دیتے ہیں کھلے دل سے تو اب اختیار ہے ان کو خیرات کرنے کا. اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ سوٹ چاہیے، یہ والا جوتے کا سیٹ تو مجھے چاہیے، یہ والی جویلری مجھے چاہیے، تو آپ اسے دیں اس کے حق کے مطابق. اور اگر باقی اپنا حق چھوڑتے ہیں اور یہ اکیلا لے رہا ہے تو اس کے لیے لینا جائز ہے. اور اگر سارے کے سارے حق چھوڑتے ہیں تو خیرات کرنا جائز ہے. لیکن سارے وارثوں کو جمع کیے بغیر اگر کوئی ایک یا 2 لوگ مل کر ساری چیزیں خیرات کرتے ہیں یہ ناجائز عمل ہے، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی. صحیح. اسی طرح مکان یا کسی اور جائیداد کی رجسٹری اور کاغذات میں صرف کسی ایک عزیز کا نام لکھنے سے وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا. پیپرز ہیں، آپ پیپر ورک کر رہے ہیں، کسی ایک مخصوص کا نام لکھ دیتے ہیں تو صرف اس کا نام لکھنے سے وہ مالک نہیں بن جاتا. جب تک آپ وہ پیپر اس کے سائن لے کے اس کے قبضے میں نہیں دیتے ہیں، اس کو مالک نہیں بناتے ہیں، وہ اس کا مالک نہیں بنے گا. اور میت نے ابھی صرف پیپرز میں نام لکھا تھا، مالک نہیں بنایا تھا اور انتقال ہو گیا، تو لہٰذا اب یہ جائیداد، یہ پراپرٹی جس کے بھی پیپر تھے وہ ساری کی ساری میراث میں چلی جائے گی اور سب کے درمیان حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے میت نے اگر کسی کو مخصوص چیز اپنی زندگی میں دینی ہے
اور اس کی وہ حالت مرض والی کیفیت نہیں ہے، نزا کی کیفیت نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اب وہ کسی کو مالک بناتا ہے تو اس کے یہ ملکیت معتبر ہوگی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر زندگی میں اس نے کسی کو مالک بنایا ہے تو اسے قبضہ دے، اسے مالک بنائے، پھر وہ چیز معتبر ہوگی، ورنہ اس کے انتقال کے بعد یہ ساری کی ساری چیز میراث میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ پیپر ورک کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی جب تک مالک نہیں بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر میت نے یہ ساری چیزیں عورتوں میں بھی ہیں، مگر یہ تو آپ بتا رہی ہیں کہ اگر آدمی کا انتقال ہو جائے اور اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جو چیزیں چھوڑے گی، جو سب کچھ ہوگا، اس کا بھی یہی ہوگا سب کچھ۔ جی سیم، میت میں مرد و عورت دونوں آتے ہیں، میں صرف مثال کے لیے زید کا نام لے رہی ہوں، لیکن یہ دونوں کا سیم حکم ہے۔ میت میں ہر بڑا چھوٹا، بچہ جوان، بوڑھا، مرد عورت سب شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر شوہر نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو مرنے کے بعد وہ بھی قرضے کی فہرست میں آئے گا، اور دوسرے نمبر پہ جب آپ لوگوں کے قرضے ادا کر رہے ہوں گے تو بیوی کو بھی اس کا یہ ایز اے قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ مہر اگر ادا نہیں کیا زندگی میں تو وہ قرضے کی فہرست میں آئے گا، نمبر 2 پہ اس کا حق ہے۔ صحیح؟ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ میت کی جائز وصیت کی تعمیل کی جائے۔ تو جائز وصیت ہے کیا؟ میت کے کفن دفن کا انتظام کر دیا، قرضوں کی ادائیگی بھی ہو گئی ہے، تیسرے نمبر پہ جائز وصیت تھی، اور وصیت کتنے مال میں نافذ ہوتی ہے بتائیے گا، کتنے حصے میں نافذ ہوتی ہے وصیت؟ جی بتائیے گا، وصیت کتنے حصے میں نافذ ہوتی ہے؟ جی پھر سے بتائیے گا، آواز نہیں آئی۔ 3 حصوں میں۔ تیسرے حصے میں، 3 حصوں میں نہیں، تیسرے حصے میں 2 حصوں کی 2 حقوق کی ادائیگی کے بعد جو بھی مال باقی بچا ہے اس مال کے 3 حصے ہوں گے، تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی، 2 حصوں کو نہیں چھیڑ سکتے وصیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب 2 فرض تو ہم نے میت کے ادا کر دیے تھے، تیسرا فرض ہے وصیت کا۔ اب اگر مرنے والے نے یہ کہا کہ میں اتنے مال کی وصیت کرتا ہوں فلاں کے لیے، فلاں میرا دور کا رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو میں اس کے لیے وصیت کرتا ہوں 1.5 لاکھ روپے کی، میرے مرنے کے بعد اسے میرے مال میں سے 1.5 لاکھ دے دیا جائے۔ ہم نے جو زید کے 10 لاکھ کا حساب کتاب لگایا تھا اس میں تیسرا حصہ وصیت کے لیے کیا نکلا تھا؟ جی بتائیے گا، زید کے 10 لاکھ کا جو حساب کتاب لگایا تھا ہم نے کفن دفن اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچا تھا اس کا تیسرا حصہ کیا تھا؟ 6 لاکھ روپے۔ 3 لاکھ روپے، 6 لاکھ تو قرضہ تھا، 3 لاکھ روپے تھے، اور 3 لاکھ کا تیسرا حصہ کیا تھا؟ 1 لاکھ روپے۔ 1 لاکھ۔ اور یہ مرنے والے زید نے کیا وصیت کی ہے؟ میرے دور کے رشتہ دار کو کتنے دے دینا؟ 1.5 لاکھ۔ 1.5 لاکھ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی وصیت پہ عمل کیسے کریں گے؟ کیا پورے 1.5 لاکھ دیں گے جبکہ وصیت 1 لاکھ کی ہے؟ مال جو بچا ہوا ہے وہ 1 لاکھ کا ہے۔ جی بتائیے گا۔
اس نے وصیت 1.5 لاکھ کی تھی، جو مال وصیت میں آ رہا ہے وہ صرف 1 لاکھ بچا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس رشتہ دار کو 1 لاکھ ہی دیں گے، چاہے میت نے اس سے اوپر جتنی بھی وصیت کی ہو، ہم باقی کے 2 حصوں کو چھیڑ ہی نہیں سکتے، وصیت میں 1 روپیہ بھی نہیں نکال سکتے وہاں سے، وہ ورثہ کا حق ہے۔ ہم اس رشتہ دار کو ایز اے وصیت صرف 1 لاکھ ہی دیں گے، چاہے میت نے 1.5 کہا ہو، 2 کہا ہو، 3 یا 4 یا 5 جتنا بھی کہا ہو، ہم صرف 1 لاکھ ہی ایز اے وصیت دیں گے۔ صحیح؟ جی۔ اب اگر مرنے والے کے ذمے قرض اتنا زیادہ ہے کہ ادا ہونے کے بعد کچھ باقی نہیں بچ رہا، 10 لاکھ چھوڑے تھے زید نے، فرض کریں 1 لاکھ کفن دفن میں استعمال ہو گیا ہے، باقی 9 لاکھ روپے پورے کے پورے قرضے میں چلے گئے، 9 لاکھ ہی قرضہ تھا لوگوں کا، پورے کے پورے چلے گئے، اب کچھ بچا ہی نہیں باقی 1 روپیہ بھی، تو اس کی وصیت بیکار ہے۔ اب نہ اس رشتہ دار کو 1.5 لاکھ دیا جائے گا، نہ اس کی نماز روزوں کا فدیہ اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا، جو بھی اس نے وصیت کی ہے اب وہ بیکار ہے، کیونکہ اس کے مال میں سے کچھ بچا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بھائی۔ اگر کسی نے کسی گناہ کے کام میں مال خرچ کرنے کی وصیت کی ہے، گناہ کے کام میں، میرے مرنے کے بعد فلاں کو 1 بوتل شراب دلا دینا میرے مال میں سے، گناہ کے کام کی وصیت کی ہے، صحیح؟ یا کسی کو گٹار لے کے دے دینا، یا میوزک کے آلات لے کے دے دینا، کسی کو وصیت کی ہے گناہ کے کام کی، تو یہ وصیت باطل ہے، بے اثر ہے، اور اس میں ترکے کو خرچ کرنا وارثوں کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہے، اجازت کے بغیر تو ویسے ہی جائز نہیں تھا، وارث اجازت دے بھی دیں کہ ٹھیک ہے وصیت پہ عمل کر لو، فلاں کو گٹار لے کے دے دو، یہ جائز نہیں ہے، وارثوں کی اجازت کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے گناہ کی وصیت پر عمل کرنا، صحیح؟ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ اسی طرح اگر میت نے بہت ساری وصیتیں کی تھیں کہ میرے بچے ہوئے مال میں سے کنواں بھی کھدوا دینا، اور مدرسے کی بنیادیں بھی رکھوا دینا، مدرسے میں ٹنکی کی ضرورت ہے ٹنکی دلا دینا، ڈیسک مکتب دلا دینا، بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہے دلا دینا، بہت سارے کاموں کی وصیت کی تھی، اور وصیت میں صرف 1 لاکھ ہی بچا ہوا ہے جس میں سے وصیت نافذ ہو سکتی ہے، تو اس 1 لاکھ کے اندر جتنی وصیتوں پر شرعاً عمل کیا جا سکتا ہے اتنی وصیتوں پر عمل کر لے۔ قضا روزوں کے فدیے ہیں، اور میت نے کہا تھا کہ میرے قضا روزوں کا فدیہ ادا کرنا، تو فدیہ ادا ہوگا، اگر میت نے نہیں کہا تھا تو فدیہ ادا نہیں ہوگا اس وصیت میں سے۔ پھر جو بھی فدیہ کا کہا تھا، صدقہ کرنے کا، کنواں بنوانے کا، بنیاد رکھنے کا، جو بھی کہا تھا وہ 1 لاکھ کے اندر اندر ادا ہو سکتا ہے، تو 1 لاکھ کے اندر اندر ادا کر دے، بس اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، صحیح؟ صحیح، تو یہ خیر وقاص بھائی کا فون آ رہا ہے، صحیح، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت بنیادی چیزیں ہیں، وصیت کا باب، قرضوں کی ادائیگی، بہرحال میت کی وراثت کا باب بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت، یہ جو بنیادی چیزیں بتائی ہیں یہ صرف بیسک چیزیں ہیں، ان کی آگے جو وضاحت ہے وہ باقاعدہ 6 مہینے لگ جاتے ہیں ان کو سیکھنے میں، سال لگ جاتا ہے ان کو سیکھنے میں،
یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کو سیکھنا چاہیے، لیکن اتنی باریک بینی کی چیزیں ہیں، بعض اوقات عمر کے کسی حصے میں یاد رہتی ہیں، نہیں رہتی ہیں، لیکن یہ بیسک چیزیں ہونا ضروری ہیں ہر ایک کے علم میں۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنا وصیت نامہ بنا کے رکھیں، اس میں ضرور لکھوائیں جو میرے ذمہ نمازی باقی ہیں ان کی ادائیگی کی جائے، میرے مال میں سے جو زکوٰۃ باقی ہے وہ دی جائے، رمضان کے منت کے روزے باقی ہیں وہ ادا کیے جائیں، حج کا فرض میرے اوپر فرض ہو گیا تھا حج، لیکن میں نہیں کر سکی ہوں تو وہ ادائیگی کروائی جائے کسی سے میرے بعد، اور اسی طرح صدقہ فطر میرے اور بچوں کے ذمہ واجب تھا اور میں نے نہیں دیا، وہ ادا کیا جائے، قربانیاں اتنے برسوں سے میں نے نہیں کی ہیں وہ ادا کی جائیں، سجدہ تلاوت میرے ذمے باقی ہیں، قسم کے کفارے ہیں، دوسروں کا قرضہ ہے میرے ذمے، میرا قرضہ دوسروں کے ذمے ہے، میری امانتیں ہیں دوسروں کے پاس رکھی ہوئی، دوسروں کی امانتیں میرے پاس یہ ہیں، اپنا وصیت نامہ پورے کا پورا بنایا جائے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ یہ آخرت کا حساب کتاب کوئی آسان حساب کتاب نہیں ہے، وہ ہمیشہ کا معاملہ ہوگا، جو بھی ہوگا، جس کو بلائیاں مل گئیں ہمیشہ ہمیشہ کی ملیں گی، موت تو آئے گی نہیں کہ ختم ہو، وہ داستان، وہ قصہ، وہ زندگی، اور جس کو خدا نخواستہ برائیاں ملی اور جس کے حصے میں جہنم آ گئی تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اس لیے اسی زندگی میں اپنا حساب نامہ مکمل کریں، اپنا وصیت نامہ لکھیں، ہر چیز کی اس میں پوری پوری وضاحت لکھیں، اور اس کے بعد اللہ نے توفیق دی اور آپ کو زندگی دی، آپ نے خود وہ قربانی ادا کر دی، صدقہ فطر ادا کر دیے، سجدہ تلاوت آپ نے خود ادا کر لیے ہیں، قضا نمازیں آپ نے پڑھنا شروع کر دی ہیں، تو اپنے وصیت نامے کی کاپی میں سے وہ چیزیں آپ کاٹتی جائیں خود اپنے ہاتھ سے، کوشش کریں وصیت نامے کی کاپی آج ہی بنا لیں، اور کوشش کریں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کی وہ کاپی پوری کٹی ہوئی ہو، آپ کے سارے حقوق ادا ہوئے ہوئے ہوں۔ صحیح؟ جی مجھے ایک سوال پوچھنے کی بات کہ میری امی کا انتقال ہو گیا، اب ان کا کچھ سامان جیسے گھر میں، ظاہر سی بات ہے ہم سب رہتے ہیں گھر میں، اب اور ہم بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، اب اس کا کس طریقے سے وہ کیا جائے گا، کیونکہ ایسی کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو مطلب ترکے کی کرائی جائے، لیکن آپ یہ کہتی ہیں سوئی دھاگا بھی ہے تو وہ ان کا ہے، تو اس کا میں سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے میں، باقی تو لوگ میری بہنیں ہیں جو بھائی ہیں وہ انہوں نے، ان کو کسی کو ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہمیں دیا جائے یا ہمیں دیا، کسی کو اگر ان کی کوئی شرٹ چاہیے تھی، کسی کو دوپٹہ چاہیے تھا، جس کو جو چیز چاہیے تھی وہ انہوں نے لے لی، مطلب تو اور اس کے علاوہ باقی سب یہی استعمال ہو رہی ہے گھر میں، تو اس سے کچھ اس کا کچھ ہوگا تو نہیں، میری تو پتہ تو نہیں ہوگی۔ دیکھیے جو حقیقی وارث ہیں اگر وہ اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہے، اگر وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل سے وہ راضی ہیں، اور آپ کھلے دل سے اجازت دے چکی ہیں سب کو کہ جس کو جو لینا ہے ان کا لے لیں، اور وہ سب اپنی مرضی سے لے چکے ہیں اور اب کسی کو کچھ نہیں چاہیے ہے، تو پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ مطلب جو ان کی چیزیں ہیں، یعنی کہ ان کے جو کپڑے ہیں تھوڑے بہت، اور ان کی جو چیزیں ہیں جیسے ان کی چادریں ہیں یا ان کا کمرہ ہے، ان کی چیزیں مطلب وہ سب چیزیں میں ان کی بدلتی ہوں، کرتی ہوں سب کچھ، والد صاحب میرے حیات ہے ماشاء اللہ، ان کا سب کرنا ہوتا ہے، تو مطلب پھر وہ تو نہیں ہے نا کوئی کہ میں ان کی چیزیں اگر استعمال کر رہی ہوں تو مجھ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہوگا نا اس کا، میں نے ان لوگوں سے سب پوچھ لیا ہے، سب وہ نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک، آپ پہ گناہ نہیں ہے، اور کمرہ تو ظاہر ہے کسی ایک فرد کی ملکیت ہوتا بھی نہیں ہے، کمرہ تو اس کی ملکیت ہے جس کی ملکیت مکان ہے، پورا گھر ہے جس کے نام پر، کمرہ تو اس کی ملکیت ہوگا، باقی چیزوں کے متعلق جب وارث خود پیچھے ہٹ چکے ہیں تو پھر جو ہے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا سب، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔